انتظامیہ اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے یہاں تشریف لائے اور ایسے لگتا ہے کہ آج سارا آزاد کشمیر کے نمائندے یہاں مظفر آباد میں امٹ آئے ہیں اور یہ میری حوصلہ افزائی بھی ہے اور یقینی طور پہ میں آج صرف کسی ریاست کا نہیں، کسی صوبے کا نہیں، بلکہ آزادی کے بیس کیمپ کے صدر کا میں نے ہدف اٹھایا ہے۔ یہ مجھے چیز یاد کراتی رہے گی۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کشمیر کی آزادی ہے انشاءاللہ۔ صاحب نے بھی میرے سے وعدہ کیا ہے کہ ان کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور آج سے ٹھیک 2 سال اور 20 دن پہلے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے آرٹیکل 370 اور 358 کو ایگریگیٹ کیا، لیکن میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ اب پوری دنیا اب یہ سمجھ چکی ہے کہ بھارت وہاں پر جبر کے ذریعے، درندگی کے ذریعے وہاں پر جو 1.5 کروڑ کشمیری عوام ہے ان کو دبانا چاہتا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ آزادی کے بیس کیمپ سے آواز اٹھے گی اور بھارت نہیں آ سکے گا۔ آج بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ افغانستان کے حالات سے سبق سیکھے کہ کوئی ملک جبر کے ذریعے، کوئی ملک درندگی کے ذریعے دوسری قوم کو زیادہ دیر دبا نہیں سکتا۔ یہ مسئلے بہت موجود ہیں۔ برطانوی سامراج نے بھی یہ کوشش کی کہ بھارت کو، اس وقت کی بھارت کو دبا سکے، انڈیا کو دبا سکے، لیکن 2 سال حکمرانی کے بعد برٹش امپیریلزم کو بھی یہاں سے جانا پڑا۔ افغانستان میں سوویت یونین نے جبر کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، سوویت یونین روس بن گیا اور سوویت یونین کا شرازہ بکھرا اور روس کے پڑوس میں تھا افغانستان میں، اس کو بھی جانا پڑا۔ اور آپ امریکہ جو کہ سپر پاور ہے اس کو بھی افغانستان سے جانا پڑ رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کی انشاءاللہ تعالی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ اس کا بھارت کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی 9 لاکھ فوج کے برسرے دوپہر ہونے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنے توپ و تفنگ سے
زیادہ دیر ان کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکے گا، اور میں انشاءاللہ تعالی اپنی کوششیں جاری رکھوں گا۔ میں آزاد کشمیر کا 5 سال وزیر اعظم رہا، میں آزاد کشمیر کا 5 سال قائد حزب اختلاف رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، آپ لوگوں کی ایک مجھ سے محبت ہے، اور کہتے ہیں کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حکومت ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت صدر کے منصب پر بتایا ہے، انشاءاللہ میں اس عہدے کے ساتھ بھی بھرپور انصاف کروں گا۔ میں جہاں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا، وہاں پر آزاد کشمیر میں بہتری لانے کے لیے، آزاد کشمیر کو ایک ماڈل اسٹیٹ بنانے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہوں گا۔ آزاد کشمیر میں بے شمار پوٹینشل ہے، یہاں پر ہائیڈرو بھی ہے، سیاحت بھی ہے، پریشس سٹونز بھی ہے، دیگر بے شمار چیزیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ہم آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر منتقل کریں۔ تو میں 2-3 چیزیں کہوں گا جو آنے والی حکومت کو میرا مشورہ ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر پوری کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ آزاد کشمیر میں کشمیریوں کا ترجمہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر بے شمار لوگ جو ہمارا اوورسیز کشمیر ڈائسپورا ہے، ان کے نمائندے بھی آج یہاں اس حلق میں خصوصی طور پر آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اسمبلی کے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہوں گا کہ اوورسیز کشمیریوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور اس کے لیے جو آخری بجٹ اسپیچ ہوئی تھی اس میں نے تجویز دی تھی، اور اس وقت کے قائد عوام نے اس پر تائید کی تھی، لیکن کمی وقت کی وجہ سے ہم پچھلے الیکشن میں کشمیریوں کو ووٹ کا حق نہیں دے سکے تھے۔ تو اب جبکہ میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کو سب سے زیادہ جو ہمارے بیرون ملک کشمیر بالخصوص برطانیہ، امریکہ اور یورپ اور دیگر جگہوں پہ انہوں نے ہی اٹھایا ہوا ہے، اور جب ان کو آزادی کے بیس کیمپ میں ووٹ کا حق ہوگا تو اس وقت وہ اور زیادہ انوالو ہوں گے، اور
आजाद कश्मीर के मामलात में भी इन्वॉल्व होंगे, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए मैं मौजूदा कायदेवान कायदे इख्तिलाफ और तमाम मेंबरान से कहूँगा कि इस पर लेजिस्लेशन करके ओवरसीज कश्मीरियों को जो वोट का हक है वो दे। और आखिरी बात, जब मैं इक़्तिदार निचली सतह तक देने की बात करता हूँ तो सिर्फ बंदियात नहीं, हमने इक़्तिदार नौजवानों तक पहुँचाना है। असेंबली पाकिस्तान और वहाँ के सूबों के तनासब के लिहाज से खवातीन की असेंबली में सीटें फौरी तौर पर बढ़ाए ताकि खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए बेहतर तौर पर काम कर सके। तो मैं आखिर में आप तमाम साथियों का, दूर दराज से आने वाले साथियों का, और आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें कि हम मकबूला कश्मीर की आज़ादी और आज़ाद कश्मीर से करप्शन गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर सके। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।